أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل شاب نشأ في عبادة ربه ورجل معلق بالمساجد إلى آخر الحدیث. بخاری شریف کی یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کیا گیا اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے تمام عمر اپنی زندگی کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا. ساتھ ساتھ چپکے رہتے تھے. وہ حدیث جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ذو غبن تزدد حبن، ناغہ دے کر ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. یعنی آپس کی ملاقاتوں میں ناغہ دے کر ملاقات کرو تو تزدد حبن، اس سے محبت بڑھتی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت الزم لصحبت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات و دن چپکا رہتا تھا. لزوم کے معنی دوام و کثرت کے ہیں، یعنی جدائی ہوتی ہی نہیں تھی. جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے یدور حیث دارا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کے شارح لکھتے ہیں، جنہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، تو فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلتے تھے. اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ناغہ دے کر محبت ملو، ناغہ دے کر زیارت کرو، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں ناغہ کیا؟ رات دن کیوں ساتھ رہتے تھے؟ ان کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. اس کا جواب حکیم المت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدوم نے مثنوی معروم دفتر ششم کی شرح میں، جس کا نام کلید مثنوی دفتر ششم چھٹا دفتر ہے، اس کے اندر اس کا جواب دیا. وہ جواب کیا ہے کہ یہ حدیث، یہ حکم رشتہ داروں کے لیے ہے. عام رشتہ داروں میں جہاں دینی اور اللہ والی محبت نہیں ہے وہاں کے لیے ہے یہ کہ رشتہ دار کسی رشتہ دار کے ہاں روزانہ دم مدار رہے اور پڑا رہے تو پھر اس کی عزت بھی نہیں رہتی اور محبت بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن جو محبت اللہ والی ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح 14 جلدوں میں کی ہے اور ہر جلد ہزار صفحے سے زیادہ. 14 جلدوں میں بخاری کی شرح جس کا نام فتح الباری ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 1 لاکھ حدیث کے حافظ، وہ اللہ والی محبت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ ملے گا، جبکہ لوگ سوال و جواب میں انتہائی سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے اس وقت میں. تو فرمایا کہ اس اللہ والی محبت کی شرط میں سے یہ ہے، 3 شرطیں بیان کی. یعنی آپس میں جو ہماری اللہ والی محبت ہے وہ کب قبول ہوگی اور عرش کا سایہ کن شرطوں کے ساتھ دلائے گی؟ وہ محبت 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. نمبر 1 داوما علیہ، دونوں آدمی اس پر ہمیشہ قائم رہیں. بس بعض لوگ تھوڑے دن تو بہت محبت سے پیش آتے ہیں اور ذرا سی دیر میں پھر معمولی سی بدگمانی، ذرا سی دیر میں بالکل طوطا چشمی جس کا نام ہے. کچھ دن تو معلوم ہوا کہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی باوفا نہیں اور ذرا سی دیر میں آنکھیں بدل گئی طوطے کی طرح سے. بدگمانی کا مرض ہوتا ہے، اسی لیے سخت حرام، بغیر دلیل شرعی کے بدگمانی کرنا حرام ہے.
میرے شیخ مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت بیوقوف انسان ہے جو بدگمانی کر کے اپنے کو قیامت کے دن مقدمے میں پھنسا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے کہ تم کس دلیل شرعی سے میرے اس بندے کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے, چنانچہ وہ دلیل پیش کرو. اور نیک گمان پر مفت میں ثواب. ظنوا بالمؤمنین خیرا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے ساتھ نیک گمان کرو. بھائی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیک گمان کرو بغیر دلیل. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو. تو بغیر دلیل کے نیک گمان پر مفت کا اجر ملتا ہے, اور بدگمانی کر کے خواہ مقدمے میں اپنے کو پھنسا رہا ہے. اور بد میں برا لگا ہوا ہے. جس کے دل میں بدگمانی آتی ہے سب سے پہلا نقصان خود اس کے دل کو پہنچتا ہے, کیونکہ دل جو ہے ایک برتن ہے, اس میں اچھی چیز آئے گی تو دل اچھا ہو جائے گا, اور برتن میں خراب چیز آتی ہے تو برتن بھی خراب ہو جاتا ہے. برتن میں عرق گلاب ہو اور خمیر مروارید ہے, بریانی اور شامی کباب ہے تو برتن بھی اچھا لگتا ہے. اگر برتن میں بلغم اور وہ پان کھا کے وہ والدان کی سے کیوں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جس میں جیسی چیز جب خراب, تو جس کے دل میں بدگمانی آتی ہے, تو بد معنی کیا ہے بھائی, برا. تو جس کے دل میں بدگمانی آتی ہے سب سے پہلے اس کا دل خراب ہوتا ہے. اس لیے شریعت بلا دلیل شرعی, بغیر دلیل شرعی کی شریعت بدگمانی کو حرام قرار دیتی ہے. تو محبت کی اللہ کے ہاں جو اللہ والی محبت قبول ہے, اور جس پر یا قیامت کے دن عرش کا سایہ موعود ہے, اس کے لیے 3 شرطیں بیان کی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں. نمبر 1 داوما علیہ, دونوں آدمی اس محبت پر قائم رہیں. نمبر 2 ولم یقطعا بعارض دنیوین, اور دنیاوی معاملے میں ذرا سی بات میں اس محبت کو, اللہ والی محبت کو قطع نہ کریں, ختم نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات, پورا عالم, پوری دنیا کی قیمت اگر اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مشکاۃ شریف کی روایت ہے یہ, پوری دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. تو معلوم ہوا کہ دنیا ساری مچھر کے پر کے برابر ہے. تو مچھر کے لیے اپنے بھائی مسلمان سے ذرا سی بات میں بدگمانی, لڑائی, یہ کیا ہے؟ حماقت نہیں, یہ احمقانہ مرض ہے. مجھے اپنا 2 شعر یاد آیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جب کافر دشمن ہے تو اللہ میاں نے تو ان کو بڑا بنگلہ اور کار, جو امریکہ وغیرہ جاؤ دیکھو دولت پٹی ہوئی ہے, اور مسلمانوں کو دیکھو اکثر بیچارے کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ نے مچھر کا پر اور حقیر چیز اپنے دوستوں کو نہیں دی. دوست کو انسان کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں بڑھیا ہو. اگر آپ سے ایک شخص کوئی چیز مانگتا ہے, بڑا گہرا دوست ہے, اور اس کے بعد آپ کا دشمن بھی آ گیا تو آپ نے وہی چیز اس کو بھی دے دیا, تو دوست کہتا ہے کہ پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کے یہاں دوستوں میں اور دشمنوں میں کوئی تمیز نہیں, کوئی مابین شرف, مابین فرق, مابین امتیاز کچھ بھی نہیں. جو آج وہ ایک ہی ڈنڈا سے آپ سب کو ہانکتے ہیں, وہی مجھ کو دیا آپ نے, میں آپ کا پرانا دوست ہوں, اور وہی ایک دشمن کو بھی دے دیا, تو میرا مابین امتیاز, میری حیثیت کیا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں کرتے. دشمنوں کو جو چیز دیتے ہیں دوستوں کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دشمنوں کو نہیں دیتے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد اپنے اولیاء, اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا کرتا ہے, یہ دشمن کو نہیں دیتا. اس پر مجھے اپنا 2 شعر یاد آیا, اپنا ہی میرا کہا ہوا ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. آب مانے پانی, گل مانے مٹی, یعنی جتنی چیزیں دنیا ہے اس کی مٹیریل اور اجزاء ترکیبیہ, اجزاء تخلیقیہ, اس کی صرف پانی ہے اور مٹی ہے, اور کیا چیز؟ اسی پانی مٹی سے دنیا بنتی ہے. شامی کباب ہو, بریانی ہو, کپڑے ہوں, مکان ہو, سب مٹی ہے. جس کو یقین نہ ہے اپنے شامی کباب کو جا کے دفن کر لو, 6 دن کے بعد ارے یہ انسان خود دیکھ لو. خبروں میں جا کر معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندی و قیچاقی و ترکی و حفش جملہ یک رنگم میں اندر گور خش. ایک جنازہ آیا قیچاقی کا, وہ ترکوں کی ایک قوم کا نام قیچاقی ہے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں قیچاقی ترکوں کی ایک قوم ہے, ہندی
ایک جنازہ آیا، قیشاقی ایک جنازہ آیا، ترکی ایک جنازہ آیا، حبشی ایک جنازہ، چاروں کا رنگ الگ الگ ہے۔ حبشی کا رنگ کالا، ترکی والا بالکل لال سرخ ہے، ہندی درمیان کالے اور گورے کے درمیان، اور قیشاقی بھی اسی قسم کا ایک قوم ہے ترکوں میں۔ تو مولانا فرماتے ہیں قبروں میں یہ سب دفن کر دیے گئے۔ 6 مہینے کے بعد جب ان کی کھود کر دیکھا گیا تو نہ پتہ چلا کہ یہ گورا والا ہے، نہ کالا والا ہے، نہ ترکی نہ حبشی، سب ایک رنگ کے ہو گئے، سب ایک رنگ کے ہو گئے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ساری چیزیں، این کبابو، این شرابو، این شکر، خاک رنگی نست جملہ ہے پسر، یہ شراب ہو، کباب ہو، رس ملائی ہو، گلاب جامن ہو، یہ سب مٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رنگ اس میں تبدیل کر دیا، رنگ بدل دیا۔ جیسے ماں آٹے سے روٹی پکا رہی ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں ماں آٹے سے روٹی پکا رہی ہے، لیکن اس روٹی سے بچے خوش نہیں ہوتے۔ از خمیر شیر اشتر می پزم، جب وہ خمیر و آٹے سے وہ شیر بنا دے ماں یا اونٹ بنا دے اس میں، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں اور اماں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں، یہ اونٹ ہم لیں گے، وہ شیر ہم لیں گے، حالانکہ آٹا پیٹ میں جانے کے بعد وہ آٹا ہی ہو جائے گا، مگر روٹی بھی سامنے ہے، لیکن بچے دیکھتے کہ یہ از خمیر اشترو شیر پزم، مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آٹے سے شیر اور اونٹ پکا کر جب ماں دیتی ہے تو بچے جو ہے از خمیر شیر اشتر میں پزم، اور کودکا از ہرس کف می زنم، از ہرس شاہ کف می زنم، بچے اپنے لالچ سے ہاتھ ملتے ہیں، ہاں اماں مجھے یہ شیر دے دو، مجھے چڑیا دے دو، اس میں چڑیا بھی بنا دیتی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے آپ حضرات کی ماں کے وہ پیٹ میں جا کر وہ چڑیا آٹے کا اور اونٹ آٹے کا اور شیر آٹے کا اور روٹی آٹے کی، 4 چیز پیٹ میں داخل ہوئی، لیکن پیٹ میں جا کر سب کیا بن جاتا ہے؟ آٹا ہی تو ہو جاتا ہے۔ لہذا ساری کائنات کی حقیقت مٹی ہے۔ اس لیے مجھے اپنا ایک شعر پرانا یاد آیا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اے دوستوں مٹی کی صورتوں پر، مٹی کے شکلوں پر اپنی مٹی کو مٹی مت کرو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، اللہ نے جو جوانی دی اس کو خدا تعالیٰ پر فدا کرو جس نے ہمیں یہ جوانی عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمنوں کو ایش آب و گل دیا، اللہ نے کافروں کو پانی اور مٹی کے مکان، پانی اور مٹی کی عورتیں، مٹی کے نوٹ کی گڈیاں، دولت سب کچھ دے دیا، گویا مٹی زیادہ دے دی۔ اس پر ایک بات یاد آئی، اس سے مسلمان نادان حسرت کرتا ہے کہ ہم اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں غریب ہیں؟ ایک واقعہ یاد آیا، جب حج کے زمانے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں کچھ نوجوان اسلام نیا نیا لا کر اہل قریش اور مکے سے حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو کچھ اونٹ کچھ بکریاں عطا فرما دی۔ اتنے میں شیطان انسان کی شکل میں آیا اور اس نے مدینے کے انصار کے دلوں میں بدگمانی ڈال دی کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے نوجوانوں کو اونٹ اور بکریاں زیادہ دے دی اور ہم ان پر جان دیتے ہیں، ہم ان کے لیے جہاد کرتے ہیں، ہم سب کچھ مر مٹتے ہیں، مگر ہمارا انصار مدینہ کو آپ نے وہ چیزیں نہیں دی اور ان کو اونٹ اور بکریاں زیادہ دے دی مکے شریف کے نوجوان نو مسلموں کو۔ تو آپ کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بذریعہ وحی اطلاع کر دی گئی، آپ نے فوراً ایک نہایت ہی عبرت آموز آپ نے ایک خطبہ یعنی تقریر فرمائی، سب کو جمع فرمایا، انصار مدینہ کو بھی اور قریش مکہ کو سب کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم یہ ہے کہ جو نیا اسلام لائے اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو خیرات و صدقات دیے جاتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان کا دل خوش کرنا یہ گویا اللہ کی ایک عبادت ہے، کیونکہ ابھی نیا نیا وہ اسلام لایا اور نو مسلم ہے، اس کا دل خوش کرنا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف بیٹھے تھے اور دائنی طرف ایک نو مسلم بیٹھا ہوا تھا جس کا اسلام بالکل جدید تھا۔ حضرت عمر رضی ایک شربت اور دودھ کا پیالہ آیا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسہ گزرا کہ آج یہ دیہات کا نو مسلم یہ شربت اور دودھ لے گا اور صدیق اکبر محروم رہ جائیں گے، لہذا چونکہ بائیں طرف سے اور سنت یہ ہے کہ داہنے والے کا حق ہوتا ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس نو مسلم سے اجازت لے لیں اور اس کا حق جو داہنی طرف بیٹھنے سے بنتا ہے یہ پیالہ دودھ کا صدیق اکبر کو اس سے اجازت لے کر ان کو دے دیں، کیونکہ یہ امت میں بڑے معزز شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سفارش کو قبول نہیں فرمایا، اسی کو دیا جو داہنی طرف تھا، کیونکہ داہنے والے کا حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے ایسی جلیل القدر شخصیت کی سفارش کیوں نہیں قبول فرمائی؟ اس کا جواب محدثین دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تالیفا لقلبہ ہی، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایک، اور خوفا لایحاشہ ہی، اس اندیشے سے کہ یہ وحشت میں مبتلا ہو جائے گا، نیا نیا اسلام ہے، اس کو یہ خیال ہوگا کہ جو پرانے لوگ ہیں اور یہ رشتہ دار میں اور اس میں دے دیا اور ہم کو محروم کر دیا، وسوسہ شیطان کو موقع مل جاتا، اور اس لیے کہ اس کا اسلام جو تھا بالکل جدید تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تالیف قلب جو ہے ایک چیز مسئلہ ہے نو مسلم کے لیے، اس کی دلجوئی کرنا۔ چانچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو آپ نے اونٹ اور بکریاں دی تھیں، جس کی وجہ سے انصار مدینہ کو خیال ہوا کہ ہم جہاد میں جان دیتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں طلب بلایا، ہماری جان مال آبرو ہر وقت فدا ہے اور ہمارا خیال نہیں کیا گیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے کچھ نئے اسلام والوں کو، نو مسلم نوجوانوں کو اونٹ اور بکریاں دے دی ہیں، اس سے اے مدینے کے انصار تمہارا دل جو مغموم ہے یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ جب یہ ابھی جائیں گے مکے کی طرف تو یہ اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں گے، اور جب تم مدینے کی طرف واپس جاؤ گے تو تم رسول خدا کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اب تم بتاؤ کہ رسول خدا زیادہ قیمتی ہے یا یہ بکریاں اونٹ زیادہ قیمتی ہے؟ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، تم اپنے ساتھ خدا کے رسول کو لے کے چلو گے مدینے کی طرف، میری موت و حیات سب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ چند بکریاں اور یہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ بس صحابہ اس تقریر سے اتنا روئے کہ ان کی داڑھیوں پر سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جن کو وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو ایسی چیز عطا کرتے ہیں جو دشمنوں کو نہیں دیتے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد، اپنا تعلق، تہجد، رات کا اٹھنا، دعاؤں میں مناجات، سجدے کی لذت۔ اللہ اکبر۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر تمہیں ایک سجدے کی لذت نصیب ہو جائے، لے کے ذوق سجدے پیش خدا کے سامنے ایک سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب اور بہت بلندی شان والے آپ ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نوجوان تھے اس وقت، 23 سال کی عمر، حاضر ہوئے گنج مراد آباد، کانپور اور لکھنؤ کے درمیان میں گنج مراد آباد ہے، جہاں بہت بڑے ولی اللہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے۔ آپ نے اس میں ہاتھ کیوں لگایا؟ آپ کو جو معلوم نہیں ہے لائن کے ساتھ نہیں، اس سے لگ گیا ہے۔ ایک ادھر لے آئیے، اس طرف بیٹھ جائیے، آپ اس طرف بیٹھ جائیے۔ رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت مجدد الملت نوجوان تھے، اور وہ جاڑے میں آگ جلا کر تاپ رہے تھے، سینک رہے تھے، جیسا گاؤں میں رواج ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اپنے وقت کا عظیم الشان شخص ہوگا اور غلغلہ مچا دے گا اپنے علم سے، لیکن ابھی ان سے مت کہنا کیونکہ صاحبزادے ہیں۔ حضرت جب تشریف لے گئے تو شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، چونکہ خاص ہو میرے، اس لیے میں ایک خاص بات تم سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھ کو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار لے لیا۔ مجھ کو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جب کہتا ہوں تو کہ پاک ہے اے میرے ربا، اور عجیب معاملہ ہے کہ چلتے پھرتے تو سبحان اللہ کا وظیفہ دیا گیا، سجدے میں اور رکوع میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ مجھے اپنا رشتہ بھی ظاہر کرو۔ ربی مانے کیا؟ میرا رب،
جیسے کوئی ابا کہے کہ ہر وقت تو ابا کہتے ہو، لیکن جب پیسہ مانگنا ہو، ٹافی مانگنی ہو، تب میرے ابو کا کرو، میرا ابا، جب میرا لگاؤ گے تب تم کو ٹافی دیں گے، کیونکہ مجھے بھی مزہ آتا ہے جب تم میرا لگا کر کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وظیفے چلنے میں، جہازوں میں، سڑکوں پر جہاں رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا حکم ہے، لیکن کہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم نہیں دیا اللہ نے، لیکن فرمایا جب سجدے میں تمہارا سر ہمارے قدموں پر پڑا تب اپنا رشتہ ظاہر کر دو کہ آپ میرے ربا، میرے رب سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے ربا آپ پاک ہیں، بڑی بلندی شان والے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے میرے رب آپ بڑی عظمت والے ہیں، ہم آپ کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ اور سجدے میں کہہ رہا ہے کہ ہم انتہائی ذلت و خواری اور اپنی بندگی پیش کر رہے ہیں، اگر زمین نہ ہوتی تو ہم اور زیادہ پستی میں چلے جاتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمین ہوتی، اوپر تڑپ کے جاتے ہیں تو آسمان روکتا ہے، نیچے تڑپ کے جاتے ہیں زمین روکتی ہے۔ خدا کی فرماتے ہیں کہ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی، وہاں رہتے جہاں دودھ فغاں کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمیں ہوتی، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ کیا ہے سبحان اللہ، یہ حضرات اہل اللہ کا کلام ہے، اہل اللہ کا کلام۔ ظاہر خشک انسان کیا جانے اہل اللہ کے درد کو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے، پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے، تیرے خالق میں کچھ دن کو میری جانیں ہنسی ہوتی۔ اہل اللہ کا دل اگر سینے میں ڈال دیا جائے یہ دوسروں کے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کس طرح تڑپتے ہیں۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب فرماتے ہیں لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں۔ دنیا کے غم میں پریشانی ہے، اللہ کی محبت کے غم میں حفظ تقلیم کی سلطنت سے زیادہ لذت۔ وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کے خوف میں بھی ہزاروں امن پوشیدہ ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سانپ کے خوف میں تمہارا دل پریشان ہو جائے گا، تھانے دار پولیس ایس پی کے خوف سے دل پریشان ہو جائے گا، پڑوسی اگر ستا رہا ہے مقدمہ کر دیا تو تم کو پریشانی ہوگی، ساری دنیا کے خوف میں پریشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہزارہ امن پوشیدہ، بے شمار اطمینان و سکون پوشیدہ ہے۔ اب مولانا رومی کا کلام دیکھیے، فرماتے ہیں کہ عارفاں زانند ہر دم آمن، اللہ کے پہچاننے والے ہر وقت امن میں ہیں، کہ گزر کر بند از دریائے خون، کیونکہ دریائے خون سے مجاہدے سے گزرے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا غم اٹھا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے خوف میں، اللہ کے خوف میں در سواد چشم چندی روشنی، در سواد چشم چندی روشنی، اور درج در خوف ہزارہ ایمنی، درج در خوف ہزارہ ایمنی، اللہ کے خوف میں ہزاروں امن پوشیدہ ہے۔ یہ عجیب خوف ہے، ساری دنیا کے خوف میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے اس کے خوف میں ہزارہ امن پوشیدہ ہے، ہزاروں سکون مضمر ہیں۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ شاید اے دنیا والوں تم مجھے اعتراض کی نظر سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، امن میں اور خوف میں تو تضاد ہے، یہ تو اجتماع ضدین کا دعویٰ کر رہا ہے جو محال نظر آتا ہے۔ فرمایا محال نہیں ہے، اے مجھے اعتراض کی نظر سے دیکھنے والوں ذرا اپنی نظر کو آئینے میں دیکھو، در سواد چشم چندی روشنی، تمہاری آنکھ کی کالی پتلی میں اللہ نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے، تمہاری آنکھ کی کالی پتلی میں روشنی نور کا خزانہ رکھ دیا، اور نور میں اور شاہی میں تضاد ہے یا نہیں؟ تو تم جن آنکھوں سے ہمیں گھور گھور کر معترضانہ نظر سے دیکھتے ہو، وہی آنکھیں میرے موقف کی دلیل پیش کر رہی ہیں۔ تم اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھو کہ کالی پتلی میں نور کا خزانہ ہے یا نہیں، روشنی کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے خوف میں امن و سکون اپنے سے ڈرنے والوں کو عطا کرتا ہے، جس نے جو ان سے ڈرا سارے عالم سے بے خوف ہوا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ سے تقوی سے رہتا ہے، ڈر کر رہتا ہے، سارا آمنا فی بلادہ، جہاں جاتا ہے جس شہر میں جاتا ہے امن سکون سے رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتا ہے
وہ کہیں بھی جائے کوئی ملک اس کو پناہ نہیں دے سکتا. جہاں جائے گا زمین خدا کی، جہاں جائے گا آسمان خدا کا. لہذا خدا کو ناراض کر کے جینے والا کہیں عالم میں چین نہیں پا سکتا. کوئی اس کو سیاسی پناہ خدا کے مقابلے میں نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جہاں جائے گا خدا کا ملک ہوگا جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. نقد انعام دنیا ہی میں اس کو عطا ہوتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، چاہے اسباب خوشی ہو یا نہ ہو. ایئر کنڈیشن کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا اپنے عاشقوں کو. ایئر کنڈیشن میں دل جلتے ہیں اور خودکشی کے وسوسے تک آتے ہیں لوگوں کو. کھال ٹھنڈی ہونا دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہے. لیکن اللہ کے سے محبت کر کے دیکھو، اللہ کی عبادت کر کے دیکھو، چاہے آپ دھوپ میں ہوں، چاہے ایئر کنڈیشن گھر میں نہ ہو، کھال آپ کی گرم ہو، لیکن قلب میں ایسی ٹھنڈک ہوگی کہ بادشاہوں کو اس ٹھنڈک کا خواب بھی نظر نہیں آ سکتا. اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ اپنے سوئٹزرلینڈ اگر واٹر پروف گھڑیاں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کے قلب کو غم پروف کر سکتا ہے. چاروں طرف غم ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں اپنے نام لینے والوں کو چین اور سکون عطا فرماتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے دوست یہ عرض کیا تھا کہ کافروں کو زیادہ دولت سمجھ کر، میں اب ایک واقعہ یاد آیا. کانپور میں 6 مہینے میں رہا تو ایک باغ ہے وہاں جس کو ایک مسلمان نے بنایا تھا، نہرو باغ اس کا نام ہے. تو میں چھپیانے میں حاجی اسلام الدین، امام الدین، یہ لوگ ہیں وہاں تھا. تو میرے شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ان حضرات نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کو ذرا تفریح کرا لاؤں، باغ ہے یہاں نہرو باغ، وہاں مرغی ورغی پکا کر لے چلیں، اسی باغ میں ہم لوگ کبڈی کھیلیں گے اور بعد میں وہیں کھانا کھائیں گے، آپ کا بھی دل بہل جائے گا. حضرت ہاں ٹھیک ہے چلو. اللہ والے ایسے خشک نہیں ہوتے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی بتا رہا ہوں. وہ بڑے دل کے زندہ دل ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش کرتے ہیں، خوش کرتے. ان کے پاس جو بھی بیٹھ جاتا ہے سکون محسوس کرتا ہے. وہ ڈیفریزر ہیں، ایسے ریفریجریٹر ان کے قلب میں ہے کہ جتنے ہی سر جل رہا ہو کسی کا پریشانی و فکر سے، کسی کو ہزاروں غم سے، ذرا کسی گوریا نشین کے پاس چلے جاؤ جو سچ مچ کا اللہ والے کا نام لے رہا ہو، نقال نہ ہو. کیونکہ کبھی کبھی سانپ بھی مچھلیوں کی نقل کر لیتا ہے اور شکل بھی سانپ کی. ایک مچھلی ہے اس کا نام بام ہے، بالکل وہ سانپ کی شکل کا، وہ بھی ایسے ایسے چل رہا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی لوگ سانپ بھی ہے اور مچھلی بھی ہے. لیکن فرمایا کہ جو اللہ والوں کی نقل کرنے والے ہیں، نقلی قسم کے میڈین ڈالٹا پیر ہیں، وہ ہر وقت باخدا نہیں رہ سکتے. ان لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نظر آنے اور حلوے مانڈے کے لیے تھوڑی دیر وہ مراقبے میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، چاہے سوتے ہی ہوں. مرید سمجھتے ہیں حضور عرش پر ہیں، وہ ہیں فرش پر سو رہے ہیں آرام سے. تو آدمی فرماتے ہیں کہ لیکن مچھلی کا مقابلہ سانپ نہیں کر سکتا، سچے اللہ والوں کا مقابلہ نقلی پیر نہیں کر سکتا. کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے وہ خشکی کا جانور ہے، اس کو بخار ملیریا چڑھ جاتا ہے. جو سانپ کی خشکی کا ہے وہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ رہے گا، اس کے بعد دیکھے گا آپ تماشا دیکھنے والے چلے گئے کہ نہیں. جب دیکھا چلے گئے تو بل میں گھس جائے گا، وہاں اپنے جسم کو خشک کرے گا، خشک کرے گا، خوش نہیں خشک. آپ کو ذرا خیال رکھیے گا. اور مچھلیوں کا کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں دائیں مندر کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. یعنی ہر وقت اللہ والا رہنا، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسجد میں، مارکیٹ میں، آفسوں میں، فیکٹریوں میں، یہاں تک کہ اگر وزارت عظمیٰ بھی ہو اور سچا اللہ والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وہاں بھی اللہ والا رہے گا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں دائیں مندر آب کار ماہیت، ہر وقت پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر وقت اللہ والا رہنا یہ اللہ والوں کا کام ہے. مار را باؤ کجا ہمراہیت، اور سانپوں کو مچھلیوں کی رفاقت اور ہمراہی نہیں حاصل ہو سکتی. مار را باؤ کجا ہمراہیت، کہاں سانپ اور کہاں مچھلی. شکل نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مٹیریل الگ ہے، وہاں زہر گھسا ہوا ہے سانپ میں. تو جس کے دل میں دنیا کی محبت کا زہر گھسا ہے وہ ان اللہ والوں کے مقابلے میں کیسے باخدا ہر وقت رہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا دانت توڑوا دی، زہر کی تھیلی نکلوا دی نفس کی اہل اللہ کی صحبتوں سے. اور خواجہ عزیز الحسن مرزوق کیا تھے؟ گریجویٹ تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے اور کیا کیا ڈگریاں الہ آباد سے BA کیا تھا. لیکن جب حکیم الامت سے اپنے نفس کا زہر نکلوایا تھیلی اور دانت توڑوا دیے سانپ کے اور نفس اللہ والا مطمئنہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ علماء نے ان کو شیخ بنایا. گریجویٹ تھے، مسٹر کی جب ٹرم مس کر دیا ایک حکیم الامت نے تو بڑے بڑے جناب علماء بھی ان سے فیض لیتے. اور خواجہ صاحب نے
حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حضرت میں تو دنیا دار مسٹر انگریزی داں ڈپٹی کلکٹر، لیکن آپ نے ہماری سب ٹر نکال دی۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک بستی میں ایک گورنر گیا تو ایک گاؤں والا دوڑا آیا، زمیندار تھا، وہ دیہاتی جاہل تھا، انگوٹھا ٹیک کہتے یعنی دستخط بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوڑا آیا، اس نے کہا حضور میں آپ سے ملنا آیا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے میرے گاؤں میں گورنر آیا ہے۔ اس سے پہلے تو سب ٹر والے آتے تھے، انسپکٹر آئے، ڈاکٹر آئے اور ڈپٹی کلکٹر آئے، لیکن آج تک کوئی نر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ ایک نر آیا ہے، یعنی گورنر۔ وہ بیوقوف دیہاتی ایسا تھا، وہ سوچتا ہے یہ نر ہے کوئی، سارے باقی سب مادہ تھے ہوئے۔ لیکن یہ تو لطیفے کی بات یاد آ گئی اس وقت میں۔ تو خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج کی چند دن کی صحبتوں سے عزیز الحسن کیا ہو گیا؟ فرمایا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ حکیم الامت کے فیضان صحبت کو تعبیر کیا ہے کہ اے حکیم الامت، تیری صحبت میں بیٹھ کر عزیز الحسن کو کیا ملا؟ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اور فرمایا کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں، گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ اب مجھے اللہ کے نام سے میرے دل میں ایسے مزے ہیں کہ دنیا ہی میں جیسے جنت میں ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ پریشانی اور ذہنی انتشار اور ذہنی کوفت دور ہو جائے اور اللہ کی محبت کا کوفتہ ملنے لگے، یہ بغیر کسی کے سے محبت کیے ہوئے اللہ والی یہ نصیب نہیں ہوتی۔ چانچہ خود خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ آشفتہ خیالی مانے پریشانی، ذہنی پریشانی، ہر وقت چکر وساوی انتشار۔ لیکن فرمایا جب کسی صحیح مربی اور صحیح کوئی الخدا پرست اللہ والا مل جائے تو فرماتے ہیں جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ خواجہ صاحب کو بھی شروع میں تو انسان ہوتا ہی پریشانی میں، فرماتے ہیں فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشاں کر دیا، فکر اینو آنے جب مجھ کو پریشاں کر دیا، میں نے سر نظر جنون فتنہ سامہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ اللہ کی محبت کے حوالے کر دیا اپنے لیے۔ تو یہ بات پر بات جو چل رہی ہے اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو وہ نعمت عطا کرتے ہیں جو دشمنوں کو نہیں دیتے۔ بیوی اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اولاد کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، مکان اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ آپ کہیں صاحب یہ درد دل سے کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے، سنیے، ان کو ساحل پر بھی تو طغیانی ملی، وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کے پروگرام پر بدحواس ہیں، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ الہ آباد میں مجھے ایک شاعر نے شعر سنایا تھا کہ وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، یعنی جدائی میں تو غم ہے نا اور یاد میں ٹھنڈک ہے۔ وہ گرمی ہجراں وہ تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ اللہ والے اللہ کی رحمت کے سائے میں جیتے ہیں، جو ان کو خوش رکھتا ہے اللہ ان کو خوش رکھتا ہے، جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے مالک پر فرض ہے کہ وہ اپنے غلام کو خوش رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے مالک، ان سے بڑھ کر کون مالک ہوگا؟ جس سے خدا راضی ہوتا ہے بلا اسباب مسرت اس کے دل کو اللہ خوش رکھنے پر قادر ہے۔ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ چاہتا ہے غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں کہ غم ہٹائے اور خوشی کے اسباب لائے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں۔ گر وہ خواہد عین غم شادی شود، جب اللہ چاہتا ہے غم کی ذات کو کہتا ہے اللہ کن، اے غم تو خوشی ہو جا، وہ خوشی بن جاتی ہے۔ وہ حیران رہتا ہے یا اللہ میں تو سوچ رہا تھا فلاں مصیبت جب دور ہوگی جب کہیں ہم خوشی کا منہ دیکھیں گے، یہ کیا ہے آج تو میرا دل بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان کی نگاہ کرم دل پر پڑ گئی، رخ کیا جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ باغ میں ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کانٹوں میں بھی پھولوں میں اور خوشیوں میں رہتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک حصی بیان کرتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ آئے کہ در کنج مسجد مستشاد، ایک مسجد کے گوشے میں چٹائی بوریا ٹوٹی پھوٹی اللہ کی یاد کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اشکبار آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک شخص ہیل پارک کے گملوں اور بنگلوں میں پڑا ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے پھولوں میں ہے، وہ غمگین ہے اور یہ مست ہے۔ کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے دل میں کوئی غم ہے۔ پھول ظاہر سے، گملے باہر ہیں، پھول سب باہر ہیں، دل میں غم ہے، اور یہ جو کانٹوں میں ہے اور چٹائی پر مست ہے، خوش اور گنگنا رہا ہے، اس کے دل میں کوئی خوشی ہے۔ دوسری مثال لیجیے، ایک شخص کے اوپر 10 لاکھ کا قرضہ ہے، مقدمہ الگ چل رہا ہے، وہ چاروں طرف پھول میں رو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو گدڑی میں ہے، نیچے کانٹے بھی ہیں، کانٹوں کا درخت بھی ہے اور کانٹے ہی کانٹے ہیں، وہاں اپنی گدڑی میں ہے، اس کے پاس 10 لاکھ کا ایک لال ہے، وہ اپنی گدڑی میں لیے ہوئے آرام سے مزے لے رہا، مسکرا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کیا بات ہے، وہ تو پھولوں میں رو رہا ہے اور تم کانٹوں میں مسکرا رہے ہیں؟ تو اس کے اندر دل میں کوئی خوشی ہے، اس کو معلوم میری گدڑی میں لال ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کا ہے اور ہزاروں پریشانی۔ ایک وزیر اعظم پر مقدمہ چل رہا ہے، یا گورنر پر یا کمشنر پر مقدمہ چل رہا ہے، ایک بیچارہ جھونپڑی میں مزدور ہے، وہ اپنے روٹی اور آرام سے، نہ کوئی مقدمہ ہے، کیسے مزے سے۔ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب، نیند نہیں آتی تھی، پیٹ میں السر ہو گیا تھا، تو حکم آئے جھوائی ٹولہ والوں نے کہا کہ حضور آپ صرف 2 تولہ قیمہ کا عرق چوس سکتے ہیں، آپ روٹی یا گوشت کی بوٹی نہیں کھا سکتے، لہذا جب 2 تولہ قیمہ کوئی عرق چوسے گا تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ جب پیٹ نہیں بھرے گا، جب غذا نہیں ہوتی تو نیند نہیں بھاگ جاتی ہے، لہذا 1 گھنٹہ مشکل سے سوتے تھے۔ اب 2 بجے رات تک ٹہل رہے ہیں، قصہ کو بلائے جا رہے ہیں، پیر میں تیل کی مالش ہو رہی ہے، سر پر تیل کی مالش ہو رہی ہے، اور قصہ کو ان سے قصہ سن رہے ہیں تاکہ نیند آ جائے، نیند نہیں آ رہی۔ ایک دن دیکھا کہ 2 بجے ٹھیک دوپہر میں دھوپ میں ایک مزدور آیا، لکڑی کا گٹھر اس نے پھینکا، 2 موٹی موٹی روٹی اتنی بڑی بڑی نکالی، پیاز اور چٹنی اور کچھ ٹماٹر اور کچھ اس نے اس سے ایک منہ سے اور ایک لقمہ لیا اور ٹماٹر اور چٹنی ہری مرچی کاٹی، یہاں تک کہ 2 روٹی بڑی بڑی آدھے کلو کی کھا گیا اور 1 لوٹا پانی پی لیا۔ اس کے بعد نواب صاحب سب تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے محلے سے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ پر جس کی 1 اینٹ آدھی انچ اوپر آدھی انچ نیچے، کھڑبڑ سڑبڑ گڑبڑ، اس پہ وہ لیٹ گیا، نہ قالین ہے نہ صوفے ہیں، اور خراٹے کی رسید بھیج دی سونے کی۔ اب نواز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اس شخص جب جاگ جائے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اگر وہ میری ریاست لے لے اور مجھے اپنی نیند اور اپنی بھوک دے دے تو میں ریاست دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستوں، آج جن کو اللہ نے صحت دی، شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے بس اتنا کماؤ، اتنا کمانا جائز نہیں کہ جس سے انسان اپنی دین کو نہ سنبھال سکے اور آخرت کے وطن کی تیاری نہ کر سکے، چاہے وہ شجن فتویٰ کے روح سے جائز بھی کیوں نہ ہو۔ اتنا تو وقت نکالنا چاہیے کہ جا کر ایسی مراکز میں، ایسی جگہ انسان جائے جہاں دین انسان کو ملے۔ آج کل رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا، یا بزرگوں کی خانقاہوں میں اللہ والوں سے، جہاں بھی جس کو مناسبت ہو، دیکھو وہاں جا کر کیا ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک کروڑ پتی، جب اس کا معدہ ہی ہر وقت اس کا خراب رہتا تھا اور ہر وقت وہ گیسٹرک کی بیماری پریشان، اس نے ایک چلہ لکھا لیا، اب جناب پہاڑوں پر دوڑاؤ، بستر سر پر رکھے، جناب ایئر کنڈیشن میں رہنے والا۔ اب جب پسینہ نکلا اور چلنا پھرنا ایسا لال ہو کر آیا، اور اس نے کہا توبہ توبہ، ہم تو سمجھتے تھے کہ کروڑوں روپیوں میں اور بریانیوں میں اور کبابوں میں صحت ملتی ہے، صحت ملتی ہے سوکھی روٹیوں میں اور کشمیر کے پہاڑوں پر چڑھنے سے، ورزش اور ریاضت سے۔ دیکھا، دین کے راستے میں مشقت کرنے سے ہوتا ہے۔ اب مشقت چھوڑ دیا، پسینہ مزاج نہیں، ایک قطرہ کیا مکھی کے سر کے برابر کسی کے نکل جائے، ذرا سی گرمی ہوئی ایئر کنڈیشن چالو کرو، پنکھے چلاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ پسینہ نہ نکلنے سے سارا زہر خون میں جذب ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مشقت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو میں اب یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر شخص چین کی زندگی چاہتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب میں پریشان رہنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا؟ آپ کسی سے، اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں، کسی دوست سے پوچھو کہ بھئی آپ کیا پریشانی چاہتے ہیں، تو کہے گا کہ پری تو چاہتا ہوں مگر شانی نہیں چاہتا ہوں۔ خالی پریشانی میں پری بھی تو ہے، شانی نہ آنے پائے، اس کے لیے تو فوراً تیار ہو جائیں۔
لیکن پریشانی کا علاج دنیا میں والوں کے پاس نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا یا امریکہ روس کتنی ہی ترقی کر لیں مگر سکون قلب کا ان کے پاس علاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون زمین سے نہیں نکلتا، سکون آسمان سے میں اتارتا ہوں. هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جو سکینہ اور سکون کو مومن کے دل پر اتارتا ہے. قلب اس کا ایئرپورٹ ہے، سکینہ اوپر سے اترتا ہے. آسمانی نعمت زمین والے نہیں پا سکتے جب تک کہ آسمان والے کو راضی نہ کر لیں. یہ پیٹرول تھوڑی ہے، سوئی گیس تو یہ گیس تھوڑی ہے، یا وہ ہے کہ زمین کھودا اور بورنگ کیا اور پتہ لگا دیا، یہ آسمان والے کے اختیار میں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو دلوں کو چین ہماری یاد سے ملے گا، ہماری یاد سے، کیونکہ دل تمہاری روح ہمارے پاس سے گئی ہے. میری علاقائی میری غذا ملے گی تب تم کو چین ملے گا. کسی بنگلہ دیشی کو لاکھ روٹی کھلاؤ، جب تک بھات نہ ملے اسے چین نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے علاقے کی غذا ہے. تو ہماری روح کا علاقہ اللہ کا قرب، اللہ کے پاس سے ہم لوگ آئے ہیں، جسم کا میٹیریل اس زمین سے، تو لہذا بھوک سے ہماری بھوک، کھانے سے روٹی ہماری بھوک دور کر سکتی ہے، قلب کو اطمینان و چین نہیں دے سکتی روٹی، کیونکہ ہماری روح کی غذا جب تک اللہ کی یاد ہے. ہمیں اپنے علاقے کی غذا، مچھلی کا مرکز کیا ہے؟ پانی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے نکال کر دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کر دو، دنیا بھر کی نعمتیں، مرنڈا بھی لاؤ، شامی کباب بھی لاؤ، بریانی بھی، پراٹھے بھی، اور اس کو ٹیلی ویژن بھی دکھاؤ، بلکہ VCR بھی دکھاؤ. مچھلی کیا کہے گی؟ مچھلی کہے گی بھائی صاحب میرے حال پر رحم کرو، یہ اپنا مرنڈا لے جاؤ، نہ مرنڈا نہ انڈا، یہ سب میرے لیے ڈنڈا ہے، ارے مجھے پانی میں ڈالو. اگر یہاں بھی کہیں مچھلی، یہ دیکھیے مچھلیوں نے یہ ہمیں سبق دے دیا کہ اگر ہمارے مرکز سے دور کرو تو بھی ہمارے لیے پانی ضرور رکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اب تم بزنس کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، مارکیٹوں میں جا سکتے ہو، دکان کھول سکتے ہو. لیکن تمہارا مرکز میری یاد، میرے قرب کہ دریا سے جب تم جاؤ تو پانی ساتھ لے جانا مارکیٹ میں. وہ کیا ہے؟ فابتغوا من فضل واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. مارکیٹ جا رہے ہو یہ نہ سوچنا کہ اب مسجد سے چھٹی مل گئی، وہاں زیادہ یاد کرنا واذکروا اللہ کثیرا، کیونکہ وہاں زیادہ غفلت کے اسباب ہیں. دریا میرے قرب کا دریا وہاں بھی بنا لو، میرا نام لیا اور دریا پیدا ہوا. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. نور کا دریا اللہ کے نام. تو اللہ نے کیوں دیا حکم؟ دیکھو مچھلیاں بتا رہے ہیں کہ اگر دریا سے، تالاب سے ہم کو نکالا تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر لینا، گھر میں، مارکیٹ میں، جہاں چاہو ہم کو رکھو، مگر پانی ہونا چاہیے. مومن جہاں بھی رہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. مومن جہاں بھی رہے اگر اللہ کو یاد کرتا رہے گا، زندہ رہے گا، اس کا پانی موجود ہے. ہمارا مرکز اللہ کے قرب کا دریا ہے. اس لیے مولانا رومی نے اللہ والوں کو تعبیر کیا ہے ماہیان قار دریائے جلال، اللہ کے قرب کی دریا کی گہری دریا میں رہنے والی مچھلیاں ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو لوگ کم پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں، مثلا 2 فٹ پانی ہے، میں نے خود گاؤں میں دیکھا کہ جہاں تالاب میں پانی 2 فٹ 2.5 فٹ ہوتا ہے، جون کے مہینے میں وہاں مچھلی مارنے والے پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ سورج کی گرمی سے مچھلیاں نیند بے ہوشی میں ہو جاتی ہیں، پانی گرم ہو جاتا ہے، گہرا پانی نہیں جو نیچے غوطہ مار لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ہمارے قرب کے گہرے دریا میں رہا کرو. زیادہ جب نام لوگے تو پانی زیادہ بن جائے گا قرب کا. تو گہرے دریا، تو دنیا کے حوادث اور غفلت کے اسباب جب آئیں گے تو تم غوطہ مار کے نیچے ٹھنڈک میں جا کے بیٹھ لینا. اور اگر تم کم یاد کرو گے ہمیں تو تمہارا قرب کا دریا جو ہلکا ہوگا، کم گہرا ہوگا. جب دنیا کے حوادث کے آفتاب تمہارے پانی کو گرم کر دیں گے تو تم بے ہوش ہو جاؤ گے، اور شیطان و نفس جتنے مچھلی مارنے والے، تم کو مارنے والے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، جال میں پھنسا کر ختم کر دیں. لہذا اہل اللہ کو اسی لیے سارا عالم اگر فتنوں سے بھر جائے تو اہل اللہ کے قلب کی طمانینت و سکون کو پورا عالم اس کو چھین نہیں سکتا. اگر بیتی سراسر بات گیرت
چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، سارا عالم آنے سے بھر جائے تو اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ بجھ نہیں سکتا۔ اب میں اس حدیث کا ترجمہ کیے دیتا ہوں اتنی تمہید کے بعد کہ دوستو، دنیا میں ایک دفعہ آنا ہے، دوبارہ نہیں آنا ہے۔ اگر 2 دفعے آنا ہوتا تو میں آپ کو اجازت دے دیتا کہ ایک دفعے دنیا میں آ کر خوب ٹیڈیوں کو دیکھ لو، سینما ویزیا ساری اپنی سب کچھ کر لو، اور دوسری دفعہ جب آنا تو تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے آخرت بھی بنا لینا، یعنی رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ لیکن جب ایک ہی دفعہ آنا ہے، دوبارہ مر کے نہیں آنا ہے، تو اسی زندگی میں ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دو، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 نصیحت کرتا ہوں، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے، دونوں زندگی کا بیلنس نکالو۔ کیا تابعی کی نصیحت ہے، جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث سے فرماتے ہیں دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، وہاں اتنا رہنا ہے کہ واپس نہیں آنا ہے۔ جس کو ہم اپنا کہتے ہیں، حدیث پاک میں لوگ کہتے ہیں میرا مال، میرے اہل و عیال، فرمایا اس سب چھوڑ دیں گے، مال و اہل و عیال اوپر رہ جائیں گے، کفن لپیٹ کے جب جاؤ گے نیچے تو صرف اعمال جائے گا۔ ایسے یار کی فکر کرو، یہ اعمال بہت پکا دوست ہے جو زمین کے اوپر بھی کام دیتا ہے اور زمین کے نیچے بھی کام دیتا ہے، میدان محشر میں بھی کام دے گا۔ یہ وہ کرنسی ہے جو انٹرنیشنل کرنسی ہے، یعنی زمین کے اوپر یہاں بھی سکون دلاتی ہے، اور قبر میں بھی، میدان پلسرات پر بھی، میدان محشر میں بھی، اور جنت میں بھی یہ کرنسی رہے گی۔ وہاں البتہ اتنا فرق ہو جائے گا کہ یہاں ہم قصدن سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے، وہاں آٹومیٹک سانس میں اللہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کر دے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، خود بخود ان کا نام نکلے گا۔ ہماری سانس ایسی بنا دیں گے کہ جس میں الحمدللہ نکلے گا۔ تو یہ اور یہ بھی ہے کہ بھائی یہاں دنیا کی زندگی میں اگر اللہ کو ہم نے صحیح طریقے سے ان سے تعلق نہ پیدا کیا اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری اور دوستی اور بندگی کے آداب نہ سیکھے تو ہماری دنیا بھی تلخ رہے گی۔ دلیل پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے، صالح عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بالطف سے زندگی دیں گے۔ ترجمہ حکیم الامت کا نقل کر رہا ہوں، دیکھ لو، مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کہ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، یعنی گناہوں سے بچے، نیک عمل کرے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ بالطف زندگی دیں گے۔ کیوں صاحب لطف کا وعدہ اللہ تعالیٰ کس بات پر کر رہے ہیں؟ سینما میں، تمام دنیا کی نافرمانیوں میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو راضی کرو، پھر تمہاری زندگی کو بالطف کر دیں۔ اور اگر ہماری نافرمانی میں سوچا کہ چھپ چھپ کے چوری کرو اور حرام لذتیں امپورٹ کرو، تو فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی کو دنیا ہی میں تلخ کر دیں گے، کیونکہ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتا، میری قدرت کے تحت ہے۔ اور بادشاہ چونکہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے، وہ چپراسی اور چوکیداروں کو نہیں گرفتار کرتا۔ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے دل کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے، اور جب دل میں پریشانی آئے گی تو پھر کہیں چین نہیں ملے گا، لاکھ بریانی شامی کباب اڑاؤ۔ شاعر کہتا ہے دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ اب بخاری شریف کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث تلاوت کی پیش کی تھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 5364 حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، بڑے اکابر محدثین میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 7 عمل جو کر لے گا قیامت کے مشکل کے دن میں اللہ تعالیٰ اس گاڑھے دن میں جو دن کی بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یجعل الولدان شیبا، یجعل الولدان شیبا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا مشکل ہوگا، اتنا سخت ہولناک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وہ دن ہے، سفید ہو جائیں گے بال بچوں، کتنا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سایہ دے گا 7 عمل کی برکت سے۔ اس کو غور سے سن لیں، شاید کوئی ایک عمل ہم لوگ کر لیں تو کام بن جائے۔ نمبر 1، الامام العادل، منصف بادشاہ،
یہ ہمارے اختیار میں نہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ بخاری کی 14 جلدوں میں شرح لکھنے والا ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اگر ہم بادشاہت اختیار میں نہیں ہیں لیکن اپنے گھر میں، بچوں میں، اپنے دوستوں میں عدل و انصاف کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ دولت ہمیں ہاتھ آ جائے گی. نمبر 2، شاب النشا فی عبادت ربہ، وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کرے. سبحان اللہ. اب جوان لوگ کہیں گے لوگ بھائی ملا صاحب تو ہمیں بالکل مذہب سے محروم نہیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. ارے مٹی کے تم ہو اور مٹی کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، کتنی حسین ہوں، لیکن دوستو قبرستان میں سب مٹی ہونے والے ہیں. اپنی مٹی کو اگر مٹی پر مٹی کرو گے قیامت کے دن ہماری تمہاری قیمت کیا لگے گی؟ اس لیے میرا شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اے دوستو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، اللہ اور رسول پر فدا ہو جاؤ تاکہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا مثبت ہو جائے. پھر ہماری قیمت کو کیا پوچھتے ہو؟ ورنہ وہی سید سلیمان ندوی کا شعر کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے کوئی. تو یہ وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو آنکھوں کو نافرمانی سے بچا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ وہ جوان ہے جس کے قلب میں بڈھا ہو جائے گا لیکن اس کی جوانی غائب نہیں ہوگی. ایک جوانی جو خدا کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 جوانی عطا کرتے ہیں. بڈھا ہو جائے گا مگر دل اس کا ویسے ہی رہے گا. اور جو جوان اپنی جوانی کو مٹی پر قربان کرتا ہے، شکلوں پر، صورتوں پر، گناہوں میں، تو اس کی جوانی ہی میں اس کے گال پچک جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں. رات کو سوتے وقت پنڈلی میں ہلکا ہلکا سا درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد رہتا ہے، اور اس کے بعد جب دیر تک بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھ کے سامنے ہلکا سا اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اور جو یاد کرتے ہیں سبق سب بھول جاتا ہے. ٹیڈی کے ساتھ جس کی اسٹڈی ہوتی ہے اس کو سبق یاد نہیں رہ سکتا، ناممکن ہے. میں نے پشاور میڈیکل کالج میں جب بیان کیا تھا 1500 لڑکے تھے اس میں نے کہا دیکھو جس چیز سے شریعت نے منع کیا وہ آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ اگر جوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کر لے تو پھر قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ مشکل پرچہ اس نے حل کیا ہے. جوانی میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں، شہوت قوی ہوتی، پھر بھی یہ عبادت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمر میں اپنی جوانی. اچھا ایک بات یاد آ گئی، یہ بتائیے زندگی میں کون سا زمانہ اچھا ہوتا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں زمانے میں بڑھیا زمانہ کون سا ہے؟ جوانی. اچھا اللہ اور رسول بڑھیا ہے یا نہیں؟ بہت اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں. تو اچھے کو اچھی چیز دینی چاہیے یا خراب چیز؟ بولو بھائی. تو جو جوان انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا کچھ کھیلنے کودنے کا موقع دو، جب بڈھا ہو جاؤں گا بالکل ہاتھ میں لٹھیا آ جائے گی کہ آنکھ میں 11.5 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا تو میں بالکل مسجد میں بیٹھ کر بس اللہ والا بن جاؤں. تو اس کے معنی جوانی آپ نے زندگی کا خالق جس نے آپ کو زندگی دی، بڑھیا حصہ آپ نے اپنے نفس کے لیے رکھا، اپنے مزے کے لیے، گلچھروں کے لیے. اور جو زندگی خراب ناکارہ ہو جائے، جبکہ چلتے ہوئے چکر آئے اور ٹانگوں میں دم نہ رہے، تو وہ خراب زندگی بڑھاپے کی تم نے اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا اس منی میں حقیقی اس زندگی دینے والے کی یہی قدر و نعمت؟ سوچو. جوانی دے کر دیکھو انشاءاللہ تعالی لاکھوں جوان تمہارے قدموں کو چومیں گے. خود اپنے اندر ہزاروں جوانیاں دیکھو گے خالو کے اندر. دیکھو تو مولانا رومی فرماتے ہیں آدھی جان اللہ لیتا ہے 100 جان عطا کرتا ہے. نیم جان بستانہ دو 100 جان دے. آدھی جان لیتا ہے 100 جان دیتا ہے. اور ان سے در رحمت نہ آئے رہا دے وہ ایسی نعمتیں دے گا کہ جس کو دنیا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو 2 قسم کا عمل ہو گیا بھائی. نمبر 1 کہ عدل و انصاف. نمبر 2 جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کے راستے پر فدا کرے، یعنی عبادت میں مشغول ہو جائے، گناہوں سے بچے. نمبر 3 کون ہے؟ وہ آدمی جو مارکیٹ میں ہو مگر دل اس کا مسجد میں لٹکا ہو، اذان کا انتظار کر رہا. ایسا نہیں کہ جب میں نے اپنا ناظم آباد کا 4 نمبر کا مکان میں نے 4 لاکھ میں بیچا، اس کے بعد گلشن میں آ گیا میں. تو جب میں نے اس سے اخبار میں دیا تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ صاحب یہ آپ کا مکان کا ایڈورٹائز آیا ہے، یہ مکان کا وہ سچویشن کیا کہتے ہیں اس میں جس میں چے ہوتا ہے، وہ اس کا حدود اربا جائے وقوع سچویشن یعنی چے ہے، اس میں مجھے اتنا یاد رہتا ہے اور میں نہیں جانتا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی.
تو صاحب میں نے کہا صاحب میرے گھر سے متصل مسجد ہے, بہت بڑے مفتی رشید احمد صاحب رہتے ہیں ماشاءاللہ 5. ارے اتنا سنتے ہیں بس معاف کیجیے مولانا, میں وہاں نہیں مکان لوں گا, میری نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ حول ولا قوت, مجھے کس نالائق سے پالا پڑا. دیکھا اب تو 3 عمل ہو گیا کہ ہم باہر اچاب عورتیں کیسے اس مقام کو حاصل کریں, کیونکہ مسجد تو جانا ان کے لیے منع ہے. تو اپنے گھر میں کوئی مصلی بنا لیں, تھوڑی سی جگہ جہاں جانماز بچھی رہے اور وہاں وہ نماز پڑھیں. بس وہی جگہ ان کے لیے ہے کہ وہ جھاڑو بھی لگائیں, دل میں خیال ہو کاش کی جلد فارغ ہو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے اللہ کا نام لیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر. تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. اچھا کیا عمل ہو گیا بھائی؟ 3. چوتھا عمل کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے, تصدقہ خیرات کرے, اور لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, جو داہنے نے خرچ کیا ہاتھ سے وہ بائیں کو بھی خبر نہ لگنے دے. یعنی واہ واہ ہر وقت ایڈورٹائز گھڑی کا اور رمضان شریف کا روزہ فلاں وقت سے بھی افطار کرنا اور یہ دعا پڑھ لینا, نیچے کیا ہے میری گھڑی لیجیے خریدیے گا. جہاں دین کا اشاعت وہاں اپنی دنیا بھی لگا رہے. یہ تو لکھ سکتے ہیں آپ کہ جن مفت لینے کا پتہ یہ ہے, مفت لینے وہ ٹھیک ہے, اس میں آپ نیت درست کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مفت میں کہاں لیں گے اگر ہم پتہ نہیں دیں گے. مطلب یہ کہ جو خیر و خیرات کرو خاموشی سے, کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو. یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے, سب کے لیے آسان ہے. اب کئی نمبر ہو گیا بھائی؟ 4. اچھا 5واں یہ ہے کہ رجل دعوت ہو امرأۃ صاحب منصب و جمال, کسی جوان کو کسی عورت نے اپنی طرف بلایا جو خاندانی لحاظ سے باعزت ہے, جمال خوبصورت بھی ہے, مال والی بھی ہے, اور وقال اور یہ کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے اس سے ڈرتا ہوں, گناہ سے بچ جائے, اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اب حافظ حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں عورتوں کے لیے کیا ہے, فرمایا عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی شاہزادہ بادشاہ کا لڑکا حسین و جمیل مال والا وہ اگر بلاتا ہے, وہ عورت لڑکی بھی کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتی ہوں. یہ ایسا موقع, یہ معمولی پرچہ نہیں, بہت اللہ کا ایمان یقین جس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس میں پاس ہو سکتا ہے. کئی نمبر ہو گئے بھائی؟ 5. اور 6 نمبر اور اس سے پہلے تحابہ. ہاں 6 نمبر کیا ہے؟ تحابہ فی اللہ, 2 بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں. سبحان اللہ, اللہ کے لیے 2 آدمی, اور دونوں کہہ بھی دیں. ابن حضرت اسقلانی نے اس کی شرح میں لکھی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ بھی دیں کہ انی احبک فی اللہ, بھائی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, اور دوسرا بھی کہہ دے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. 3 شرطوں کے ساتھ کہ یہ محبت قائم رہے, چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں سے کاٹ نہ دے کہ بھئی آپ کو بلایا تھا آپ نہیں آئے, آپ سے قرضہ مانگا آپ نے مجھے قرضہ نہیں دیا, دنیاوی اغراض سے اس کو نہ توڑے. اللہ والی محبت مچھر سے کے عوض میں خراب نہ کرے, ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے اس کو, اور موت ہی دونوں کو جدا کرے. تو اگر ایک شخص یہاں ہے کراچی میں اور لاہور والے سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے یا کوئی اور دور رہتا ہے, قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کر دے گا. مشکات کی روایت, اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ جس سے تم ہمارے لیے محبت کرتے ہو, جاؤ عرش کے سائے میں جاؤ, عرش کے سایہ ان کو بھی ملے گا. لہذا بھائی یہ بھی آپ کے اختیار میں, عورتیں بھی اللہ کے لیے, اللہ والی محبت ان میں ہوتی ہے آپس میں, اور آپس میں مسافہ بھی کیا کریں. عورتوں میں مسافے کی سنت چھوٹ رہی, اور یہ خدا حافظ جب سے چلا اس نے تو السلام علیکم کو غائب کر دیا. بچوں کو سکھا رہی ہیں, دیکھو ابو جا رہے ہیں خدا حافظ خدا حافظ. بتائیے خدا فارسی لفظ ہے یا عربی؟ فارسی ہے, ایرانی لفظ ہے. السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, کیا اس میں سلامتی نہیں ہے؟ اس میں جو نور اور سلامتی ہے وہ خدا حافظ میں نہیں ہے, لیکن نئی چیز لوگوں کو پسند آتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دفن ہو رہی. یہ امت اس کا احساس نہیں کہ حضور کی سنت چھوٹ رہی, آپ کی سنت دفن ہو رہی. خالی خدا حافظ کر کے اور السلام علیکم ختم ہو گئی.
ورنہ بچوں کو سکھاؤ، کہو ابو السلام علیکم، وہ کہہ دے گا وعلیکم السلام، اللہ کی طرف سے سلام کی آ جائے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نبی کے طریقے میں جو نور ہے، یہ ہمارے ان چیز نئی وہی ڈالٹا میں کی عادی ہو چکی۔ ایک صاحب نے کہا میں نے اصلی گھی کھلایا تو میرے بچوں کو قے ہوگی، وہ کہتے ہیں وہی ڈالٹا والا لاؤ۔ یہ حال ہے آج، یہ حال ہے اب لوگوں کا۔ تو یہ اللہ والی محبت کسی سے کر لو بھائی۔ ایک بات یہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم جا رہے تھے، ایک شرابی مسلمان تھا، شراب پیتا تھا، اس کے منہ سے قے ہو رہی تھی، مکھیاں بھنک رہی تھیں۔ آپ کو رحم آیا کہ اللہ کا بندہ ہے، کلمہ گو ہے، گنہگار تو صحیح مگر میرے اللہ کا ہے، فوراً پانی لا کے اس کا منہ دھلا دیا، اس کی مکھیاں ہٹا دیں، منہ دھلا دیا۔ اس کو ہوش آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑی ولی اللہ یہاں میرے جیسے گنہگار کے پاس کیسے آ گئے؟ تو میں بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر دل رونے لگا کہ آج ایک کلمہ گو جس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے آج اس شراب کی حالت میں ہے، میں نے جلدی سے تمہارا عیب چھپا دیا، منہ دھلا دیا تاکہ مکھیاں اور یہ سب بھگ جائیں، تاکہ تمہیں کوئی شرابی نہ سمجھے۔ میں نے پردہ پوشی کر دی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا، تم سے تو میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، تم گنہگار ہو مگر اللہ کے تو گنہگار کو حقیق سمجھنا بھی جائز نہیں سمجھے۔ جیسے ابا کے اوپر بچہ پیشاب کر دے تو پیشاب کو تو حقیق سمجھو، ابا کو حقیق نہ سمجھو۔ گنہگار سے گناہ سے نفرت واجب اور گنہگار سے نفرت حرام، لہذا آپ نے فرمایا بھائی تمہارے اس عیب سے تو مجھے نفرت ہے کہ تم شراب چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت ہاتھ لائیے، توبہ کرائیے، میں آج سے کبھی نہیں پیوں گا۔ بس رات کو خواب میں دیکھا سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور عرض کیا، اے خدا اتنی جلدی آپ نے ایک شرابی کو ولی اللہ بنا دیا؟ فرمایا اے سلطان ابراہیم ابن ادھم تم نے میری خاطر سے سلطنت چھوڑا اور میری خاطر سے میرے گنہگار بندے پر مہربانی کیا، تو جب تم نے انت غسلت وجہہ لاجلی کا انت غسلت وجہہ لاجلی، آپ نے میرے بندے گنہگار کا منہ میری خاطر سے دھویا، فغسلت قلبہ لاجلک، میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا، فغسلت قلبہ، اس کا دل میں نے دھو دیا، لاجلک تمہاری خاطر سے۔ اس سے بزرگ ملا علی قاری 11 جلدوں کی شرح مشکات کی، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے خدا پر رات دن فدا ہیں اللہ ان کی خاطر سے فضل بھی کر دے، ان سے دعائیں کراؤ، ان سے دعائیں کراؤ۔ دیکھو جو اللہ پر فدا ہوتا ہے، جو اللہ کی خاطر رات دن ان کے لیے اپنی جان جلاتا ہے تو اللہ بھی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ایک بزرگ کا شعر یاد آیا، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آئی۔ خدا پر مر مٹنے کے بعد دیکھو دل میں کیا ملتا ہے، کیا کہیں، جو تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جس نے اللہ کو اپنے دل میں نہ حاصل کیا، اللہ والا نہ بنا، جب جنازہ قبر میں اترے گا تب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فیکٹری اس کی چھوٹے گی، سینما اس کے چھوٹیں گے، وی سی آر اس کے چھوٹیں گے، ٹیلی ویژن اس کے چھوٹیں گے، ریڈیو اس کا چھوٹے گا، سارے بہلانے والے سامان اوپر رہ جائیں گے۔ قبر میں جب اکیلا جنازہ اترے گا اس وقت مگر جب چڑیا چگ گئی تھے تو پچھتانے سے کیا ہوگا؟ ابھی سے ہوش میں آ جاؤ۔ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اب کہ اللہ کا نام لے کر دیکھو، اگر ساری دنیا کی لذت سے زیادہ اس کے نام میں لذت نہ ہے تو کہنا ملا کیا کہہ رہا۔ جو اللہ حوروں کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ لیلا کی گالوں میں ایک کرن ڈال کر اپنے حسن جمال کی مجنو کو پاگل کر سکتا ہے، جو اللہ گنے میں رس پیدا کر کے سارے عالم کو شکر سے بھرتا ہے، خود ان کا نام کتنا میٹھا ہوگا اور خود وہ جب دل میں آئے گا تو کیا عالم ہوگا اس کا۔ عقل سے سوچو، مولانا اگر عقل اپنی کام نہیں کرتی تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سوچ لو، فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر یا کی شکر سازد، اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے۔ بھئی اگر ہماری آپ کی عقل نہیں تو بزرگوں سے عقل لے لو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر، اے دل یہ شکر چینی زیادہ میٹھی ہے یا کی شکر سازد، جو شکر پیدا کرتا ہے۔ اے دل یہ قمر خوشتر یا کی قمر سازد، اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین۔ دونوں جہان کی لذت ملتی ہے، لیکن افسوس کی جب منہ میں بلغم بھرا ہوتا ہے تو شربت روح افزا اچھا نہیں لگتا۔ منہ میں بلغم ہو، نمونیا ڈبل ہو تو شربت روح افزا اچھا لگے گا؟ پیاس چاہیے پہلے، پیاس۔ لیکن اللہ والوں کے پاس آدمی فرماتے ہیں جاؤ وہاں بلغم کا بھی علاج ہو جائے گا، اللہ کی طلب بھی مل جائے گی۔ اگر تو طالب نیستی تو ہم بیا، اگر تمہیں خدا کی طلب نہیں ہے تم بھی جاؤ اللہ والوں کے پاس، فرماتے ہیں تا طلب یادیاں سی